السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا عباد اللہ صاحب کا زبردست بیان۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات آپ لوگ بر وقت دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اس میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ نماز زندہ ہو جائے، نماز زندہ ہو جائے۔ جب گرمی آتی ہے لوگ پنکھے چلاتے ہیں، سردی آتی ہے لوگ ہیٹر چلاتے ہیں۔ کیوں ہیٹر چلائے؟ کہ سردی آ گئی۔ جب لوگ اللہ کو پہچانیں گے، جب یقین اللہ کی ذات پر آئے گا، جب اللہ کی عظمت دل میں اترے گی، جب اللہ سے ہونے کا ذہن بنے گا، اذان سن کے مسجد، ہمارا غریب مسجد میں، ہمارا امیر مسجد میں، ہمارا وکیل مسجد میں، ہمارا جج مسجد میں، ہمارا افسر مسجد میں، ہمارا وزیر اعظم مسجد میں، آدمی وزیر اعظم بن جائے، باپ کا تو بیٹا ہے، باپ کا تو بیٹا ہے۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پاؤں سے اٹھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس اندر لے جانے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی۔ الم نجعل له عینین، کیا میں نے تمہیں تو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہیں زبان نہ دی؟ کیا میں نے تمہیں تو ہونٹ نہ دیے؟ وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ۔ کوئی چاول کا دانہ، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی درخت کا پتا اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو؟ سارا نظام اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حی علی الصلاۃ، آجو 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 نماز کی طرف۔ چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کاروبار، نماز اہم ہے۔ نماز سے اہم کوئی چیز نہیں۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، گرمی سردی بارش، طواف نہیں رکتا ہے۔ جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا، جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو اذان کے بعد دکان نہیں چوکتا، دفتر کا نظام نہیں رکتا، کاروبار نہیں رکتا؟ نہیں، کھیل نہیں رکتا، کھیل نہیں رکتا۔ جس نماز کے لیے طواف رکا ہے اس نماز کے لیے کھیل نہیں رکا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، بھائی نماز پڑھو بھائی۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ ہاں، اذان سنتے ہی اذان ہوگی بھائی، اذان ہوگی، چلو چلو چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ بولو بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح مسجد نہیں گیا، دکان دفتر کاروبار بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ توبہ 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 توبہ، شیطان پر تو لعنت ہے، اور شیطان کا جو جھنڈا لے کے پھرتا رہے، توبہ 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 توبہ۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھ کے جو صبح اٹھا نماز نہیں پڑھی، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ توبہ توبہ۔ اور فرمایا یہ خبیث النفس ہے، اس کا نفس خبیث، نجس، گندا۔ توبہ توبہ۔ اب دیکھیں ہر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو گھر سے جا کے پتہ کیا، ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فجر میں آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا۔ اب دو باتیں سمجھ میں آئی اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے پتہ کرو بھائی، اور رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے، فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی۔ اب آج کل 7:30 8، چلو 8 بجے تک عشاء ہو رہی،
9 بجے، چلو 10 بجے تک بھی آدمی سو جائے تو 4 بجے تک نیند پوری ہو گئی۔ اب صبح کا وقت، برکت کا وقت، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کس سے مانگیں، کس کے سامنے سر جھکائیں، کس کے سامنے ماتھا ٹکائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ یہ فضا بنے۔ توبہ، ایک آدمی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا۔ اس کو کئی دفعہ سمجھایا جلدی سویا کرو۔ ہاں مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا۔ اچھا واہ بھی واہ، کتنے بجے سوتے ہو؟ کہتا 1 بجے۔ استغفر اللہ، 1 بجے جلدی سونا ہے؟ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی بھائی۔ ہاں تبلیغ محنت ہو رہی، نماز زندہ ہو، صبح مسجدیں بھر جائیں، واہ واہ کیا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شوکت۔ اس منظر کو تصور میں لائیں، فجر میں لوگ چوک در چوک مسجد جا رہے ہیں، بڑے بوڑھے مسجد جا رہے ہیں، جوان بچے سب مسجد جا رہے ہیں، واہ 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 کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا عباد اللہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے نماز کے بارے میں تاکید کی ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ نماز کو قائم کرنا چاہیے اور ہر حال میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، کیونکہ نماز نہیں پڑھو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ جزاک اللہ۔